الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ پاکستان میں ایک بہت زیادہ بڑھتا ہوا مسائل ہے، خفیہ نکاح۔ خفیہ نکاح بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی دوسری بیوی کا نہ بتانے کے لیے اسے خفیہ نکاح کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو ایک تو ٹریپ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ آپ سے نہیں مان رہی بات کرنے کو، تو اسے کہا جاتا ہے کہ ہم خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، اور وقت آنے پہ، اچھا ٹائم آنے پہ ہم لوگوں کو اپنی شادی کے بارے میں بتا دیں گے۔ تو اس طرح کی ہمارے معاشرے میں بہت ساری عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جنہیں اسلام کا بھی جتنا ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، بس ہم عادی مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہم بھی ان کی طرح مسلمان آگے سے بننا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم احادیث کو نہیں پڑھتے کہ جو ہمیں بتائے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، ہم اسلام کے بارے میں کس طرح جان سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جس طرح کسی قاری نے بتا دیا، کسی مولوی نے بتا دیا، یا کسی ہمارے آباء و اجداد نے بتا دیا، ہم اسی طرح ہی آگے چلتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ہی اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ہم اسی طرح ہی گائیڈ کریں گے۔ تو اس کے بارے میں ایک آدمی نے بہت ہی اچھی تحریر لکھی ہے کہ خفیہ نکاح کس طرح لوگ کر رہے ہیں اور کس طرح ورگلا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بہت ہی شاندار کسی نے لکھی ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی اسے سنیں، اور اگر آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کریے گا۔ خفیہ نکاح، لڑکیاں چھپ کر نکاح کے لیے راضی کیوں ہوتی ہیں؟ آخر کیوں؟ اکثر ایسی لڑکیاں جو کسی لڑکے کے باتوں میں آ کر چھپ کر نکاح کر لیتی ہیں، اور جب ان کا چھپ کر بنایا ہوا تعلق کچھ ٹائم چلنے کے بعد پوری طرح ناکام ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے درد کسی سے نہیں بیان کر پاتی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں چھپ کر نکاح کرنے کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے آج میں آپ سے چھپ کر نکاح کرنے کے بارے میں کھل کر بات کرتا ہوں، تاکہ لڑکیاں غلط فیصلے لے کر اپنی زندگی خراب کرنے سے بچ جائیں۔ چھپ کر نکاح کرنے والوں میں شادی شدہ مرد اور لڑکے دونوں شامل ہیں۔ یہاں اس بات کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ لڑکے یا مرد چھپ کر نکاح کرتے کیوں ہیں۔ ہمارے ہاں بے شمار عادی مذہبی یا خود کو سمجھدار سمجھنے والی لڑکیاں جب کسی لڑکے کو اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، تو لڑکا خود کو سچا ثابت کرنے اور لڑکی کو اپنے ساتھ جسمانی تعلق کے لیے راضی کرنے کے لیے چھپ کر نکاح کرنے کا پلان پیش کرتا ہے، اور اکثر کچھ ہوس کے مارے مرد نکاح نہیں کرتے۔ لڑکا لڑکی کو سمجھاتا ہے کہ نکاح کرنے سے ہمارا آپس میں بات چیت کرنا اور ملنا حلال ہو جائے گا، یہ مشورہ دیتا ہے، ہم دونوں گناہ اور زنا سے بچ جائیں گے۔ مذہب کے علاوہ بھی شادی شدہ مرد جب کسی لڑکی کا جسم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ابھی ہم چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں، وقت آنے پر سب کو بتا دیں گے، اور وہ وقت حقیقت میں کبھی نہیں آتا۔ اگر آ بھی جائے تو اپنے ساتھ ذلت اور زمانے بھر میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں لاتا۔ لڑکیاں چھپ کر نکاح کے لیے اس لیے راضی ہو جاتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس طرح وہ اپنی محبت یا پسند کے مرد کو حاصل کر لیں گے، حالانکہ وہ اس بات سے ناواقف ہوتی ہیں کہ بیوی یا شوہر انعام کی طرح ہوتا ہے جو معاشرے میں عزت کا باعث بنتا ہے۔ چوروں کی طرح بنائے کسی رشتے کا معاشرتی کوئی مقام نہیں ہوتا۔ دوہری زندگی گزارنا انسان کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نکاح کا مطلب اعلان ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ آپ جس رشتے کا اعلان نہیں کر سکتے، اس کو بنانے کا کوئی بہانہ قبول نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ شادیاں موسم میں، ہمارے یہاں پہ ایشیا میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں نا، دھوم دھام سے شادیاں ہوتی ہیں، چاچے تائے مامے پھپھی ساروں کو بلایا ہوتا ہے، حالانکہ ارد گرد سے بھی لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ آج بھی بچے یا بیٹی کی شادی ہے، آپ لوگوں نے ضرور شامل ہونا ہے۔ وہ کس لیے بلایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں بلایا جاتا کہ آپ نے انہیں پیسے دیے ہوئے ہیں اور وہ پیسے آپ نے واپس لینے، اس لیے آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ وہ اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آیا اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، دونوں کو پتہ ہو، ساروں پورے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بتاتے ہوتے تھے کہ اگر آپ کی منگنی بھی ہوئی ہے نا، تو وہ بھی ڈول بجا کے لوگوں کو بتائیں کہ کہ آیا اس کے بارے میں کوئی منگنی ہوئی ہے، آیا اس کے بارے میں کسی کو کوئی غلط فہمی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ تو یہاں پہ چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں، نہ کسی کے ماں کو نہ کسی کے باپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ نکاح جو بھی کسی نے حاصل کرنا ہے وہ حاصل کر لینے کے بعد وہ جس طرح بنایا ہوتا ہے رشتہ، اسی طرح ہی وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ سوائے ذہنی اذیت کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔
تو ہمارے یہ جو ہماری بہنیں مائیں بہن ہیں انہیں کچھ سمجھنا چاہیے، اور اس طرح کے تعلقات کو بنانے سے پہلے 1000 نہیں تو 2000 مرتبہ سوچیں کہ اس طرح کی وہ برائی اپنے سر لے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔